إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير۔ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو ایک نظریہ، ایک جہت، ایک اسلوب حیات عطا فرمایا ہے جس کے ذریعے سے ہمیں اپنی زندگی کا مقصد واضح ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ زندگی انتہائی مختصر اور قلیل ہے۔ اس بات کو آپ میں سے وہ حضرات جو اپنی زندگی کا ایک لمبا عرصہ گزار چکے ہیں وہ اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ کب دنیا میں آنا ہوا، کب جوان ہوئے، کب بڑھاپا آیا، اور اب اپنی واپسی کے ہم انتظار میں ہیں۔ یہ سب ایک پلک جھپکنے کا کھیل ہے۔ انسان اللہ کے سامنے جواب دہ ہے، کل حاضری ہے، اور اصل زندگی آخرت کی ہے۔ کامیاب وہ ہے جو اپنی اس زندگی کے وقت کو، اپنی اس طاقت کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اس کی رضا میں، جو مقصد حیات ہے اس کو پورا کرنے میں صرف کر دے۔ میں آج آپ کے سامنے زندگی کے جس مرحلے پر بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ بزرگوں کے لیے بھی ہے، خاص طور پر خواتین جو بڑی عمر کی ہیں، اور وہ نوجوان جو اپنی زندگی میں شعور کے ساتھ قدم رکھ رہے ہیں کہ بڑوں کو بھی چاہیے اور چھوٹوں کو بھی چاہیے کہ اپنی اس وقت کی قدر کریں، اس جوانی کی قدر کریں۔ اس کا گزرتے ہوئے، ختم ہوتے ہوئے پتہ بھی نہیں چلتا۔ اپنی اہمیت کو سمجھیں، اپنے مقام کو سمجھیں، اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں، لیکن اپنی حدود کو بھی واضح رکھیں کہ کہاں تک میری حد ہے، کہاں تک میں نے جانا ہے، کہاں تک میرا کرنے کا کام ہے۔ قرآن مجید میں ہمیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ان کی جوانی کا ملتا ہے۔ قوم کے سامنے ایک عام سے فرد تھے، سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ایک بچہ ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ کوئی ویلیو نہیں تھی، کوئی حیثیت نہیں تھی قوم کی نظر میں، لیکن یہی جس کو بچہ کہہ رہے تھے، یہی شخصیت وہ تھی جس کو رب العالمین نے کہا کہ ان ابراہیم کان امہ، یہ اکیلا آدمی پوری امت تھا۔ تو آپ کیا ہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کا مقام کیا ہے، یہ دنیا طے نہیں کرے گی، یہ رب العالمین کے ہاں آپ کا مقام طے کرے گا، اور رب العالمین کے پاس مقام بنانے کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ سب سے پہلے جو بڑے حضرات ہیں، جو اپنی ایک زندگی، ایک جوانی گزار چکے ہیں، 50 سے اوپر جا چکے ہیں،
اب ان کے بچے ہیں، ان کے ارد گرد کے ماحول میں لڑکے ہیں جن کی پرورش، جن کی ذمہ داری، اب وہ دیکھتے ہیں بچے جب جوانی کی عمر میں آتے ہیں تو ہمارے اپنے ماحول کے بڑے حدود اور قیود ہیں. ہم اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق نہیں جیتے، ہم اپنی زندگی جیتے ہیں معاشرے کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق کہ لوگ کیا کہیں گے، یا ہماری برادری قوم میں کیا طریقہ کار اور کیا رواج ہے، ہم نے تو اسی کے مطابق چلنا ہے. الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، قوم برادری کے رسم و رواج کی اس وقت تک شریعت اجازت دیتی ہے جب تک وہ شریعت سے متصادم نہ ہو. اور آنے والی نسل تھوڑا سا آگے بڑھ رہی ہے، لیکن خطرہ یہ ہے کہ اس کے نزدیک قوم برادری نام کی کوئی چیز باقی ہی نہیں بچے گی. رسم و رواج تو دور کی بات ہے، قوم برادری کا ادب و احترام، یہ رشتے ناتے، ان کی حیثیت کو ہی وہ پامال کر رہے ہیں. اس لیے یہاں پر رک کر ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو وجوہات بن رہی ہیں ان نوجوانوں کی رشتوں سے، قوم برادری سے بیزاری کی، ان وجوہات کا تدارک کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہتے تھے. آپ کو پتہ ہے نبوت آپ کو ملی 40 سال کی عمر میں، پھر آپ جب مدینہ آئے تو 53 سال آپ کی عمر ہو چکی تھی. اس عمر میں جو آپ نے 10 سالہ زندگی مدینہ کے اندر گزاری، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ آپ نے بڑا گہرا تعلق رکھا. اس جملے کو سنیے گا جو آپ نے اپنے پیارے صحابی معاذ بن جبل سے فرمایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. معاذ بن جبل 18 سال کی عمر میں اسلام لائے تھے اور ان کی وفات 33 یا 34 سال کی عمر میں ہے. مطلب انہوں نے جو اسلام کے ساتھ عرصہ گزارا ہے وہ 16-17 سال کا عرصہ ہے مسلمان ہو کر. سن 18 ہجری میں ان کی وفات ہے. بیعت عقبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے. اس کے بعد بدر کیا، جتنے غزوات کیا، جہاد کیا، ان سب میں شریک رہے. اس شخصیت کا تذکرہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بالکل جوان تھے، سمجھدار تھے. ان کے بارے میں باتیں تو بہت ساری کی جا سکتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 فرامین آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک تو وہ فرمان جو آپ سب کرتے بھی ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، وہ جو ذکر ہے نا، اللہم اعنی یا ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، جو عموماً ہم نماز کے بعد اذکار میں پڑھ لیتے ہیں یا بعض نماز کے اندر آخر میں تشہد کی دعاؤں میں پڑھ لیتے ہیں. یہ ذکر آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ کو ہی سکھایا تھا، لیکن اس سکھانے میں آپ کا جو آغاز تھا وہ بڑا خوبصورت تھا. اس محبت کا اظہار دیکھیے، ہم اسی کا معاذ واللہ انی لاحبک، معاذ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، یہ میری ایک دل کے جذبات ہیں جو تمہیں میں کہہ رہا ہوں. سب سے پہلے یہ سننا کہ اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ مجھے تم سے محبت ہے. یہ جو ایک لڑائی جھگڑا، ایک منافرت، ایک دوری ہے نا کہ ہماری عمر بڑی، یہ بچے، اس پردے کو ختم کرنا بڑا ضروری ہے. اس قربت کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جب یہ بات فرمائی، ان کی عمر زیادہ نہیں تھی. میں نے کہا نا 18 کی عمر میں اسلام لائے تھے، 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، 9 سال 10 سال. اس عرصے میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو یہ وصیت کی تو یہ وصیت یہی تھی کہ یہ ذکر کبھی نہ چھوڑنا نماز کے آخر میں، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. لیکن یہ بات کہنے سے پہلے کہا میں تم سے محبت کرتا ہوں. اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تم نے اس دنیا کے اندر رہ کر اللہ کی عبادت کرنی ہے، آخرت میں پیچھے نہ رہ جانا. اور دوسری چیز جو آپ نے امت کو بتائی وہ یہ ہے کہ یہ شخصیت جو ہے معاذ بن جبل، یہ میری امت میں، اس وقت امت کون تھی؟ صحابہ اکرام. یعنی اس امت میں، اس صحابہ میں اور بعد کی امت میں بھی، یہ عموم ہے، میری امت میں جس انسان کو سب سے زیادہ حلال اور حرام کی تمیز ہے، پتہ ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، وہ اس شخصیت معاذ بن جبل کو پتہ ہے. عالم امتی بالحلال والحرام معاذ بن جبل. میری امت میں سب سے زیادہ جس شخص کو حلال اور حرام کی تمیز ہے، فرق پتہ ہے، چیزوں کے بارے میں علم ہے، وہ معاذ بن جبل ہے. اسی لیے شاعر ابن حوشب کہتے ہیں رحمہ اللہ، ہم جب صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوتے اور کوئی مسئلہ فتویٰ، کوئی اس طرح کی حلال اور حرام کی چیز کی بات آتی تو صحابہ اکرام گفتگو سے پہلے ان کی نظریں لازمی معاذ بن جبل کی طرف جاتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر زیادہ نہیں تھی، تجربہ زیادہ نہیں، جس کو ہم کہتے ہیں تجربہ زیادہ، تجربہ ہمارے حساب میں نہیں تھا. ہمارے حساب میں ہم ویلیو ہی نہیں دیتے اس عمر کے لڑکوں کو.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت سے قریب کیا، محبت کا اظہار کیا، وہ پردے گرائے۔ جب آپ کے اسی طرح ایک نوجوان آپ کے ساتھی نے، یہ ساتھیوں سے محبت کا اظہار ہے، اپنے قربت کا اظہار ہے، پتہ چلا اس شخص نے شادی کی ہے، اور وہ تھے جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پوچھا بھائی کہاں کی، کیسے کی، ساری تفصیلات آپ کے علم میں سنتے رہتے ہیں۔ اب نوجوان کے یا اس اپنے ساتھی کے جذبات کا پورا خیال بھی کیا، ان کو کہا کہ شادی انہوں نے بیوہ سے کی تھی، انہوں نے اپنی وجوہات بیان کی کہ بیوہ سے میری خود کنوارے تھے۔ عموماً ہوتا نہیں ہے کہ کنوارا آدمی بیوہ عورت سے شادی کرے، عموماً یہ نہیں ہوتا۔ عموماً بیوہ اور مطلقہ سے شادی وہی شخص کرتا ہے جو اس نے آگے کوئی دوسری تیسری کرنی ہو۔ انہوں نے اپنی وجہ بیان کی، سیدنا جابر نے، وہ حدیث میں مذکور ہے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ پہلی شادی تھی، کسی لڑکی اگر کنواری ہوتی تو زندگی اچھی گزرتی، شروعات میں تمہیں زندگی جینے کا مزہ آتا۔ یہ بات کہنا جو ہمارے ایک شرم محسوس کی جاتی ہے، ہمارے تو بچوں کی شادی نہیں کروائی جاتی، کیونکہ میں نے کہا نا وہ ماحول، معاشرہ، وہ تو ابھی ہم جی رہے ہیں اس کے حساب سے کہ جی لوگ کیا کہیں گے، برادری کا طریقہ کیا ہے، قوم کا طریقہ کیا ہے۔ اور نئی آنے والی نسل برادری، قوم کو، رشتہ داریوں کو اب لفظ معذرت کے ساتھ لیکن جوتے کی نوک پر رکھتی ہے۔ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ نے اس کی ایسی تربیت کی ہے کہ رشتے ان نئی نسلوں کے لیے بوجھ بن گئے۔ اس فرق کو اگر ہم نے ختم نہیں کیا تو اگلی نسلوں میں رشتے ناتوں کا کوئی احترام باقی نہیں بچے گا، کوئی رشتے کو پہچانے گا بھی نہیں، کوئی وہ دکھ درد جو رشتہ داریوں کا ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ہم جو بڑے حضرات ہیں جن کی عمر ایک گزر چکی ہے، اپنی آگے آنے والی نسل کو، رشتوں کو اگر بچانا ہے تو عزت اور ہٹ دھرمی کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ مرد بھی سن لیں اور خواتین بھی سن لیں۔ اگر ہم چلتے رہے اپنی ڈگر پر تو نتائج آپ کو آگے چل کر نظر آئیں گے۔ اس لیے اس نسل کو اپنے قریب رکھیں۔ آپ اور ہم قریب نہیں کر رہے تو ان کو قریب کرنے والی دنیا بیٹھی ہے انٹرنیٹ پہ، ان کو سمجھانے والے، سکھانے والے، ان کو شے دینے والے، ان کے خون اور جوانی کو اور جذبے کو ابھار کر غلط طریقوں سے استعمال کرنے والے بیٹھے ہیں۔ اس لیے آپ کو اور مجھے قریب کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال نہیں ہے، آپ نے اپنے کئی صحابہ کی شادیاں کروائیں، آپ نے اپنے کئی صحابہ کی ضرورت کو سمجھا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم آئے یہاں بیٹھے، اللہ کے نبی سے 20 دن ہوئے، آپ نے محسوس کیا، ہم نے اظہار بھی کیا کہ گھر کی یاد آ رہی ہے، آپ نے جانے کی اجازت فوراً دے دی، لیکن جاتے وقت آپ نے پورا طریقہ کار بتایا کہ جا کر کرنا کیا ہے۔ وہاں جا کر اذان، نماز کا اہتمام کرنا ہے، نماز کون پڑھائے گا، کس طریقے سے رہنا ہے۔ تم نے یہاں دین سیکھا ہے، اب وہاں گھر جا کر دین سکھانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو محبت اپنے نوجوانوں سے تھی، آپ نے ایک ٹیم تیار کی تھی اور ان پہ اعتماد تھا، ان کی تربیت کی تھی، شروع سے اپنے ساتھ رکھا تھا۔ اس لیے گزارش یہ ہے، حل یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہمارے بچے، ہمارے یہ جوان، بجائے انٹرنیٹ پہ اپنے آپ کو تباہ کرنے کے، سوشل میڈیا کے ذریعے تباہ کرنے کے، یا ادھر ادھر چوک چوراہوں پر یا کہیں ایسی جگہوں پر جانے کے جہاں پر اللہ کا گھر نہ ہو، اللہ کے گھروں کا ماحول اس طرح کا آج دیکھنے میں آ رہا ہے، لوگوں کو مسجد سے ایک طرح کی چڑ سی ہوتی جا رہی ہے، الرجی ہو رہی ہے مسجد سے۔ کوئی اگر بنا بھی رہا ہے تو مسجد سے ہٹ کر جی کوئی اچھا سا کوئی ایسا ادارہ بننا چاہیے کہ جس میں دین کی خدمت ہو، دین کے سارے کاموں کو کیا جائے، کمیونٹی سینٹر ٹائپ ہو۔ مسجد کی حیثیت کو کم کیا جا رہا ہے، جبکہ شریعت نے جو کچھ رکھا ہے، جو کچھ بنایا ہے، مرکز اور محور مسجد ہے۔ ہمارے غلط معیار کی وجہ سے، غلط طریقہ کار کی وجہ سے، غلط عمل کی وجہ سے اللہ کا گھر بدنام نہیں ہونا چاہیے۔ نوجوانوں کو اللہ کے ان گھروں کے اندر محبت ملنی چاہیے۔ یہاں سے جب ٹیم تیار ہوتی ہے، جب ایک ماحول بنتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں آپ کو جوانوں کی کثرت ملے گی۔ یہ تو میں نے 2-3 مثالیں دی نا، مثالیں بھری پڑی ہیں۔ مصعب ابن عمیر جیسی شخصیت کا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ، مکہ سے ہجرت کر کے آئے، جوان آدمی تھے اور شادی شدہ ہی نہیں تھے، دنیا سے ایسے ہی چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سعد ابن معاذ 30 سال کی عمر میں اسلام لائے، 36 سال کی عمر میں شہید ہو گئے۔ بنو قریظہ کا واقعہ آپ کے سامنے کہ ان کا فیصلہ کیا 36 سال کی عمر میں۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دنیا سے جانے سے پہلے ایک لشکر بنایا، اس کا امیر، جس میں سیدنا ابو بکر بھی تھے، سیدنا عمر بھی تھے، اس لشکر کے اندر شامل تھے جن کے نام تھے۔ اس لشکر کے اندر اس کا امیر اسامہ بن زید تھے، عمر 18 سال تھی۔ یہ نوجوانوں کی تربیت اور ان پر اعتماد تھا۔ ان کو قریب ہم نہیں کریں گے، ان پر اعتماد نہیں کریں گے، ان کو کمتر سمجھیں گے، نکما سمجھیں گے، ناکارہ سمجھیں گے، اس نسل نے پھر ایسا ہی بننا ہے۔ اس نسل نے ہماری بھی کوئی ویلیو، ہماری کوئی بات کو سمجھنا نہیں ہے۔
یہ ایک جانب تھی. بات طویل ہے، یہ بڑی سمجھانے والی بات ہے، لیکن بات میں نے اپنی اسی خطبے میں مکمل کرنی ہے اور دوسری جانب کو بھی بیان کرنا ہے. اور دوسری جانب ہے ہمارے وہ نوجوان جو یہاں بیٹھے ہیں، جو سن رہے ہیں اس بات کو، جن کی عمریں 13 14 15 سال سے اب آگے چلی گئی ہیں، 25 26 27 کے بیچ میں ہیں. ورنہ ویسے تو یہ جوانی کی عمر جو ہے وہ 14 سال سے 40 سال تک ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوانی دی ہے، طاقت دی ہے، قوت دی ہے، سمجھ دی ہے. اس کو سمجھیں، پہلے اپنی طاقت کو سمجھیں اور اپنی طاقت کو سمجھ کر یہ فیصلہ کریں میں کر کیا سکتا ہوں. سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طاقتیں دی تھی، طاقت نہیں تھی. آپ قرآن میں پڑھتے ہیں ہوا بھی تابع تھی، جن بھی ساتھ تھے، پرندے بھی، جانور بھی، حشرات الارض بھی. یہ بڑی طاقتیں تھیں ان کے پاس. اس طاقت نے ایک تو ان کو غرور میں مبتلا نہیں کیا، اور اس طاقت کو انہوں نے، اس قوت کو انہوں نے پھر اللہ کی راہ میں لگایا. اور اللہ کی راہ میں ایسا لگایا کہ وہ تخت لے آؤ قبل ان یاتونی مسلمین. اس علاقے کے یہ ملکہ سبا اور ان کے آنے سے پہلے ان کا اسلام عزیز تھا. اس طاقت کو لوگوں کی خیر خواہی میں، ان کی کامیابی کے لیے صرف کیا. یہ چیز جوان کو، ایک نوجوان کو سمجھنی چاہیے. میں کہاں کھڑا ہوں، میری ذمہ داری کیا ہے، میں نے کرنا کیا ہے، مجھ پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے. دیکھیں، عمر واقعتاً ابھی کچی ہے، اتنا تجربہ نہیں ہے. تجربہ آتا ہے 40 سال کے بعد آنا شروع ہوتا ہے عمر کچی. بڑوں کے تجربے، بڑوں کی نصیحت، بڑوں کے مشاہدے کے ساتھ مل کر ہی چلا جاتا ہے. یہ بڑوں کی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں اور یہ ضروری ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہر پابندی کو بوجھ سمجھا جائے، ہر روک ٹوک کو غلط سمجھا جائے. اس پابندی کے ساتھ ہی انسان کسی مقام پر پہنچتا ہے. آج آپ مثال کے طور پہ بچوں کو ہم خود موبائل دیتے ہیں، چھوٹے بچے چھوڑ کے، میں تو جوانوں کی بات کر رہا ہوں، اب ان کے پاس موبائل ہے. جو کچھ سیکھنا ہے، کرنا ہے، جاننا ہے. مزید ایک دنیا ایک سٹیپ آگے بڑھ چکی ہے. آج کل اے آئی نے تو اور ہماری نسلوں کو برباد اور وہ کر دیا ہے کہ سست کر دیا ہے. آسانی تو ہو گئی ہے، ہم بھی استعمال کرتے ہیں، آپ بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اپنی صلاحیتیں سست ہو رہی ہیں. اپنے اوپر اپنی قوت کو سمجھنا، اپنے معاملے کو سمجھنا، یہ کم ہوتا جا رہا ہے. اب اس میں ہر چیز جاننا، ہر چیز، جو چیز نظر آ رہی ہے اس چیز میں گھس جانا، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے، آپ کا، بڑوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، ہر ایک کے لیے سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ، یقین جانیے آپ کی قیمتی دولت ایمان ہے. اس ایمان پر جس طریقے سے حملہ ہوتا ہے، جس طریقے سے یہ ایمان برباد ہوتا ہے، جس طریقے سے لوگ لٹ رہے ہوتے ہیں ایمان کے معاملے میں، یقین جانے دیکھ کر دل دکھتا ہے. بڑے بڑے اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو ایمان اور اعمال صالحہ کے معاملے میں کمزوری آتے دیکھ کر، ایک قوت کے بعد ایک ضعف آتا دیکھ کر بڑا دل دکھتا ہے. اس چیز کو سمجھیں، آسان نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نہیں کہا تھا کہ جو شخص دجال کے سنا، ابی داؤد کی حدیث ہے، جو شخص دجال کے متعلق سنے دجال آ گیا، اس کی شہرت ہو رہی ہے. سوشل میڈیا پہ کوئی بھی چیز آتی ہے نا، مشہور ہو جاتی ہے. کوئی بھی آ گیا، کسی کو بھی بیان کیا جا رہا ہے، کسی کو کوئی بھی آ گیا، کوئی نئی سے نئی بات کر رہا ہے، شور مچا کر، بدتمیزی سے، بدسلوکی سے، تو ہمیں لگتا ہے یہ بندہ ہے جو جیدار ہے، جو ڈٹ کے بات کرتا ہے، اس کو کسی کا ڈر نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو دجال ہے، جس کے پاس یہ اتنی طاقتیں اور قوتیں ہوں گی، جو کہ الوہیت کے دعوے پر اتر آئے گا کہ میں تمہارا خدا ہوں، جو شخص اس کے بارے میں سنے دیکھنے بھی مت جائے، فَلْيَنْأَ عَنْهُ، اس سے دور بھاگے. یہ قریب جانے کی چیز نہیں ہے، کیونکہ اسی حدیث میں آپ نے فرمایا کہ بندہ جب اس کے پاس آئے گا، وہ يَحْسَبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ، وہ یہ تو سمجھ رہا ہوگا کہ میں مومن ہوں، میں تو مسلمان ہوں، لیکن اس کے پاس جس قسم کے شبہات ہوں گے، جو اس کی طاقت ہوگی، وہ اس کے پیچھے کب چل پڑا، کب اپنا ایمان کھو دیا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور وہ یہ سمجھتا رہے گا میں ہوں مومن. اس کا ایمان کب کا نکل چکا، اس کو ہوش نہیں ہوگا. کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ کہ وہاں جانا نہیں، اس سے پہلے ہی رک جانا ہے. وَيْلَكَ لَا تَفْتَحُ فَإِنَّكَ إِن تَفْتَحُ تَلِجْهُ، یہ دروازہ فتنوں کا کھولنا مت. اگر کھل گیا ایک دفعہ تو داخل ہونا ہی پڑے گا. وہ جو پردے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صراط مستقیم پر پردے لٹکے ہیں، اور وہاں پر داعی ہیں جو جہنم کی طرف بلا رہے ہیں. جس نے جھانکنے کی، دیکھنے کی کوشش کی، وہ کب ادھر گیا پتہ نہیں چلے گا. اس لیے بہت سارے، یہ ایک دعویٰ ہے، ایک تانا ہے، یہ جو دین کی بات کرتے ہیں، دین کی بنیادی باتیں کرتے ہیں، یہ موٹی عقل والے
حدی عقل والے، ان کو کوئی معاشرے میں جینے کا طور طریقہ، وہ جو بڑی باتیں ہوتی ہیں، بڑے کام ہوتے ہیں بڑے کرنے والے، یہ تانا ہمیں بعض اوقات ایسی چیزوں کی طرف لے جاتا ہے جس طرف ہمارا کام بنتا نہیں ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے 10ویں جلد میں سیر اعلام النبلاء کی ایک انسان کا تذکرہ کیا، زندیق تھا، ملحد تھا، ابن راوندی۔ یہ وہ آدمی تھا کہ شروع میں تھا یہ مسلمان، لیکن یہ بیٹھتا ملحدین کے ساتھ تھا، اٹھتا بیٹھتا ان کی باتیں سنتا۔ اس کو نصیحت کرنے والوں نے کہا بھی کیوں بیٹھتے ہو؟ اور سنتا ہوں ان کی باتیں، پتہ چلے کیا ہے، نالج ہونی چاہیے انسان کو۔ اسی نالج کے چکر میں وہ بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد جب اس کا اختتام ہوا اس دنیا سے جانے کا، تو اس وقت وہ اپنی اس کوشش میں تھا کہ اللہ کے قرآن کے مقابلے میں ایک ایسا کلام بنا کر لائے جو کلام اللہ قرآن مجید جیسا ہو، اللہ کا چیلنج قبول کرے۔ وہ دین سے نکل چکا تھا، ملحد ہو چکا تھا، اللہ کا انکاری تھا، خالق کا انکاری تھا، دین کا تماشا اور مذاق بناتا تھا۔ اسی لیے جو تبصرہ کیا امام ذہبی رحمہ اللہ نے، وہ سونے کے پانی سے لکھنے کا ہے، سونے کے پانی۔ اور اس کو ایسا ہمیشہ یاد رکھیں کہ لعن اللہ الذکا بلا ایمان ورحم اللہ البلادۃ مع التقوی۔ اللہ کی لعنت تو ایسی عقل مندی پر، ایسی انسان کے ہوشیاری پر جس میں ایمان نہیں ہے، اور اللہ رحم فرمائے ایسے انسان کے بے عقل ہونے کو، ایسے بے وقوف ہونے کو جس میں تقوی موجود ہے۔ یہ دین بڑا سادہ ہے، یہ دین بڑا آسان ہے۔ اس دین کے اندر کوئی موٹی ایسی باتیں نہیں ہیں کہ جو بہت بعض ہوتا ہے نا، بعض دفعہ کوئی ہمارے دین سے تعلق رکھنے والے بھی ہوتے ہیں، منکرین حدیث ہوتے ہیں، کوئی دوسرے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں جو جن کے بارے میں اگر کوئی بات کہے آپ کو نہیں پتا، ان کی باتیں بہت بڑی ہیں، یہ بڑی عقل کے لوگ ہیں، بڑے سمجھدار لوگ ہیں، آپ چھوٹے دماغ کے لوگ ان کی باتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ اگر یہ اللہ کا دین ہوتا ہے تو اللہ کا دین سب کو سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ کے دین کے لیے بات نہیں کہی جا سکتی کہ صرف خاص لوگوں کو سمجھنے میں، خاص عقل کے لوگوں کو سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اللہ کا دین آسان ہوتا ہے، اور اسی آسان دین کے ساتھ انسان جنت میں جاتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے آپ نے اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے، آپ نے اپنے دین کو سب سے زیادہ اہمیت دینی ہے، اپنے ایمان کو، اپنے رب کی معرفت کو۔ اور یہ بات یاد رکھیے، سرچشمہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے کلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور فرامین مبارکہ سے ہی نکلتا ہے۔ جس طرح صحابہ نے قرآن و حدیث کی تشریح عملاً اور قولاً اپنے عمل سے کر کے دکھائی، اپنے قول سے پیش کی، وہی چیز آپ نے اور میں نے لے کر آگے بڑھنا ہے۔ اپنی ذمہ داری کو سمجھیے، اپنے معاملات کو سدھاریے، اپنی چیزوں کو چیک کیجیے، کہاں مجھ سے غلطی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، میں کہاں آگے بڑھ سکتا ہوں، اور اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کس طریقے سے دین کا کام لیتا ہے۔ یہی نوجوان تھے سیدنا معاذ بن جبل، جن کا میں نے شروع میں تذکرہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے کام لیا، ان کو سکھایا، پڑھایا، اور پھر ان کو ایک بڑی ذمہ داری دے کر یمن بھیجا۔ ان کے ساتھ ابو موسیٰ اشعری کو، ایک کو شمال کی جانب، ایک کو جنوب کی جانب، اور اپنی زندگی کے آخری سال بھی بھیجا، اور کہا کہ معاذ ہو سکتا ہے آخری ملاقات ہو، اس کے بعد تم یہاں آؤ تو ہو سکتا ہے مجھے تم نہ پاؤ۔ ان کو ایک ذمہ داری دے کر، ایک ان کے اوپر، کیونکہ تیار ہو چکے تھے، اب کرنا ہے دین کے لیے، کچھ خدمت کرنی ہے، کوئی اللہ کے سامنے کل کھڑے ہو کے پیش ہونا ہے میں نے، تو کچھ اللہ کو دکھانا ہے میں نے کیا کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ، نام بڑا نام ہے، آپ نے سنا ہے، اور واقعی بڑا نام ہے۔ اس بڑے نام نے 18 سال کی عمر میں ان کی کتاب ہے تاریخ الکبیر، جرح اور تعدیل کے میدان میں ایک بڑی منفرد کتاب ہے۔ 18 سال کی عمر میں یہ شخص کتاب لکھ چکا تھا۔ امام شافعی رحمہ اللہ، عمر زیادہ نہیں تھی، بعض نے 15 سال، بعض نے اس نے تھوڑی سی زیادہ ذکر کی ہے، جب ان کو ان کے اساتذہ کی طرف سے فتویٰ دینے کی ایک اجازت مل چکی تھی کہ اتنا سیکھ لیا ہے کہ اب تم لوگوں کو دین سکھا سکتے ہو۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے کام کیے، یہ وہ لوگ تھے جو چھوٹی چھوٹی عمروں میں آگے بڑھ گئے، سیکھا نا، اپنی بچپن سے اپنی عمروں کو لگایا، سیکھا، سیکھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد اتنی سی عمر کے اندر اتنا کچھ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور اپنے آپ کو اس قابل بنائیے۔ یہ جب حدیث ہمارے سامنے آتی ہے، بڑا ایک دل کو خوشی سی بھی محسوس ہوتی ہے کہ اپنے بچوں میں کوئی آپ کو ایسا نظر آئے، آپ کی اپنی تربیت میں، اور بچوں میں وہ ہو، معیار ہو، ہم نے تربیت بھی کی اور بچے میں معیار بھی ہو، کہ آگے چل کے یہ بچہ کوئی میرا نام روشن کرے گا، اس لیے نہیں کہ دنیا میں شہرت ہو، اس لیے کہ یہ کوئی آگے میرا نام ڈبوئے گا نہیں، میری نسل کو، میرے خاندان کو برباد اور تباہ نہیں کرے گا۔ بلکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بڑوں کی کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کوئی بگاڑ ہو جاتا ہے، خاندانوں کے جھگڑے ہو جاتے ہیں، بگاڑ کے چلے گئے، لڑ مر کے چلے گئے،
بچہ آئے تو کم سے کم وہ کوئی ماں باپ کے لیے اسوہ تو بنے کہ ان کی کام جو خراب کیے ہیں ان کو سدھار کے چلا جائے، لیکن تربیت ہو، سکھایا، اس کی گھٹی میں ڈالا ہو۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو محبت تھی نا، یہ میں اس کو لفظ فخر سے تعبیر تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ ایک عجیب اظہار تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر یہ بات ارشاد فرمائی تھی اپنے نواسے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کہ ان ابنی ھذا سید، یہ بچہ ہے ابھی لیکن یہ بڑا آدمی ہے، یہ چھوٹا نہیں ہے، بڑا آدمی ہے۔ حالانکہ چھوٹے بچے تھے ان کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تقریباً 6 سال کے لگ بھگ ان کی عمر تھی، زیادہ نہیں تھی۔ میرا یہ بچہ جو ہے یہ بڑا آدمی ہے، اور امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مستقبل میں اس کے ذریعے سے وَلَعَلَّ اللَّهَ تَعَالَى يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے 2 بڑے گروہ آپس میں لڑ رہے ہوں گے، 2 جماعتیں آپس میں لڑ رہی ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس بچے کے ذریعے سے ان کے درمیان صلح کروائے گا۔ وہ ایک خوشخبری جو تھی وہ تو مقام نبوت سے ہی آپ نے دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے ذریعے سے ہی یہ بات کر کے گئے تھے، لیکن وہ آثار تو نظر آئے تھے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ وہ تربیت حاصل کی، وہ سیکھا، وہ سمجھا، پھر اپنے والد کے ساتھ بھی رہے، اور کئی سال پہلے اس شخصیت کی اوپر ایک خطبہ دیا تھا میں نے، کافی سال ہو گئے، جس میں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست کو مختصر بیان کیا تھا، کیونکہ خطبے میں اتنا وقت ہوتا نہیں۔ یہ بڑے سمجھدار اور دور اندیش آدمی تھے، اور اپنے والد کی وفات تک بھی عمر کو ان کی زیادہ نہیں تھی، 45 سال 46 سال کی عمر تھی، 47 ہجری میں۔ اس وقت بھی اپنے والد کے ساتھ جب تھے ان کی خلافت میں، ان کے ساتھ بھی کچھ معاملوں میں اختلاف رکھتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے۔ والد ہوتا ہے، سمجھایا، والد نے مانا نہیں مانا، والد دنیا سے چلے گئے، لوگوں نے ان کو خلیفہ بنا دیا، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ 6 مہینے کے اندر وہ جو ایک سال سے مسلمانوں کے درمیان ایک اختلاف اور جنگیں چل رہی تھیں، اس شخصیت نے ان کو ختم کر کے رکھ دیا، اور آج تک کے ناقدین کے منہ بند ہو جاتے ہیں کہ جتنے آتے ہیں اور وہ گالیاں دیتے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بنو امیہ کو، سیدنا عثمان کو، جتنے آتے ہیں، جتنے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ ہم اسی شخصیت کے نقش قدم پر ہیں جس نے سیدنا معاویہ کو اپنا خلیفہ امیر تسلیم کیا تھا۔ اگر اس شخصیت نے اور ان کے بھائی نے بیعت کر لی تھی تو فتنہ ختم ہو گیا۔ اب بعد میں آنے والے کسی بھی شخص کو اجازت نہیں ہے کہ اس فتنے کو ابھارے۔ اس نوجوان کو، اس آدمی کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو رب تعالیٰ کی عبادت سے عطا ہوتی ہیں، رب تعالیٰ عطا فرماتا ہے، رب کی دین ہوتی ہیں، رب کی بڑی مہربانیاں ہوتی ہیں۔ جب انسان رب کی طرف آتا ہے، رب بندے کو توفیق دیتا ہے۔ کرنے کے 2 کام ہیں، ہمارے ان بچوں کے، نوجوانوں کے کرنے کے 2 کام ہیں۔ اللہ آپ کو توفیق دے گا، اللہ آپ سے کچھ نہ کچھ کام لے گا آپ کی حیثیت کے مطابق۔ اللہ آپ کو فتنوں سے بھی محفوظ رکھے گا، ہر قسم کے، دنیاوی بھی، دینی بھی، شہوات کے بھی، شبہات کے بھی۔ ایک اپنے اندر عبادت کی لو اور لگن پیدا کرے، اس کے بغیر کوئی راستہ فتنوں سے بچنے کا نہیں جاتا۔ شور شرابے سے، تبصروں سے، باتوں سے، ادھر ادھر کے نعروں سے یقین جانیے کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کریں۔ ان عبادات کے اندر اول عبادت جو آپ کے آگے ساری عبادتوں کے لیے ضمانت رکھتی ہے وہ ہے علم کا حصول، اللہ کے دین کا صحیح سچا حصول، اللہ کی کتاب کو صحیح معنی میں سیکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سیکھنا۔ آپ کو یہ باتیں شاید لگیں دقیانوسی ہیں، پرانے ٹائپ کی ہے تو سب کرتے ہیں، لیکن یہی چیز ضمانت بنتی ہے فتنوں سے بچنے کی۔ آپ بھی، آپ کے بڑے بھی جو اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، فتنوں سے اگر اگلی نسلوں کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، اگلی نسلوں کو کچھ دینا چاہتے ہیں، ان کو اللہ کا دین دے کر جائیں، ان کو اللہ کے دین کے ساتھ جڑا۔ اور رسمی نہیں کہ بچے کو حفظ کروا دیا، اس کے بعد بچے کو لے گئے تھوڑا بہت اسکول اور پڑھوایا اور پھر لے گئے کاروبار کے اندر، اور بچہ 2 4 6 8 کرتا رہے، کمانا سیکھے۔ یہ سب کر رہے ہیں، یہ تو ساری دنیا کر رہی ہے۔
میرا بچہ ولا ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، ایسا جملہ کہنے کے لیے کہ یہ میرا بیٹا جو ہے بڑا آدمی ہے، سید ہے۔ اپنے بچوں میں ایسا کوئی ایک تو تیار کریں جو خاندان کو جوڑ کر رکھے، جو کوئی میری کمی کوتاہی ہو، میں کسی سے لڑ کے گیا ہوں، کسی کا کوئی میں نے حساب کتاب چکانا ہے، میں نے کوئی وراثت کے میرے جھگڑے تھے، میں نے اپنے بہن بھائیوں کا پیسہ کھایا ہوا ہے، تو کم سے کم وہ میرے مرنے کا، مجھے تو آج نہیں ہوش آ رہی، مرنے کے بعد جب پتہ چلے گا تو ہو سکتا ہے اگلا کوئی سدھار کے چلا جائے، میرے لیے کوئی آسانی کر دے۔ اور ہیں ایسے جن کو ہوتا ہے، ہمارے پاس قضیے آتے ہیں ایسے ہی ہوتے ہیں، 30 35 40 سال کے لڑکے آتے ہیں، اور 2-3 کیسز ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے والد کے دنیا سے جانے کے بعد اپنے دادا کی وراثت میں سے جو ابا نے کچھ رکھا ہوا تھا، جو دینا تھا ان کی پھوپھیوں کا، اپنی بہنوں کا، انہوں نے کوئی حساب کتاب وہ نہیں دیا تھا، لے گئے تھے وہ ان کے دنیا، حالانکہ اگلے بچوں کے لیے حلال تھا، لے جاتے کیونکہ کھایا تو ابا نے تھا، ہڑپ تو انہوں نے کیا تھا، حساب تو انہوں نے ہی دینا ہے، جو بھی سزا ہوگی، جو بھی معاملہ ہوگا وہ ان کا ہوگا۔ لیکن اگلی نسل آئی کہ جس نے آ کر سدھارنے کی کوشش کی کہ ہم وہ دیں گے، اور پورا حساب کتاب ہم سے بنوایا، اور حساب کتاب بنوا کے اس کی ادائیگی کی کوشش کی، امید ہے کہ ادا بھی کیے ہوں گے، کیونکہ اتنی اگر سچی نیت تھی تو اللہ توفیق بھی دیتا ہے۔ ایسی نسلوں کو تیار کرنے کی کوشش، جب تک دین دیں گے نہیں، علم دیں گے نہیں، سمجھ دیں گے نہیں، تقویٰ دیں گے نہیں، تو یہ بچہ آپ کا نہیں ہوگا۔ ان بچوں کو سوشل میڈیا پہ چیلنجز دیے جاتے ہیں کہ اپنے گھر میں انہوں نے کس کس طرح کے کام کرنے ہیں، اپنے باپ کو اگر گالی دینی ہے، ماں کو تھپڑ مارنا ہے، گھر سے بھاگنا ہے لڑکی نے، اس طرح کے گیمز ہوتے ہیں اور ان کو چیلنجز دیے جاتے ہیں۔ آپ وہ چاہتے ہیں یا یہ نسل چاہتے ہیں، فیصلہ آپ کو کرنا ہے، اور نوجوانوں کو بھی کرنا ہے۔ یہ تو بچے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، ان کو اتنے اچھے برے کا اس وقت اپنا احساس نہیں ہوتا، نکل پڑتے ہیں۔ آپ ان کو خود بھی اللہ کے گھر کے ساتھ جڑیں گے تو یہ بھی جڑیں گے۔ پہلا کام عبادت، جس میں سر فہرست اللہ کا دین سیکھنا، اس کی غیرت کو اپنے دل میں اتارنا، اپنے ایمان کو سب سے زیادہ اہم ترین چیز تصور کرنا اور اس پر کسی چیز کو حملہ آور نہ ہونے دینا۔ نمبر 2 سب سے اہم ترین چیز ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا توفیق، دعائیں کرنا۔ اور اس میں دونوں کو میں ذمہ داری دوں گا، کیونکہ میں نہیں دوں گا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ آدمی خود بھی اپنے لیے دعا کرے ہدایت کی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ جوان کہا گیا اور یہ سب کام انہوں نے کیے، ان سب کاموں کے بعد ان کو امت بھی قرار دیا گیا، ان کی دعائیں اٹھا کر دیکھیں، اپنے لیے بھی مانگا، اپنے بچوں کے لیے بھی مانگا، ہر جگہ پر، سورہ بقرہ میں بھی ہے، اللہ نے کہا کہ یہ انی جاعلک للناس اماما، امامت میں دوں گا، قال ومن ذریتی، اللہ میری اولاد، میرے بچے۔ اللہ سے مغفرت کی دعا کی، نماز کی اقامت کی دعا کی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل، اللہ مجھے بھی نماز کا پابند بنا، میری اولاد کو بھی بنا۔ تو سب سے پہلے انسان کو اپنے لیے بھی دعا کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے جوان، چھوٹے، ہر قسم کے بچے کے لیے بھی کرنی ہے۔ یہ دعاؤں کا دروازہ ماں باپ کی طرف سے اللہ کی بڑی رحمتیں اور برکتیں کھولتا ہے، جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، جس کی ہم فکر بھی نہیں کرتے۔ اس لیے ماں باپ جو ہیں خاص طور پر ایک اپنے لیے فرض سمجھیں کہ اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، اور جو خود جوان ہیں ان کے اوپر بھی فرض ہے کہ وہ اپنے لیے دعا کریں، اور ان کے اوپر اگر سمجھداری اور شعور کو پہنچ چکے ہیں تو ان پر بھی فرض ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں۔ یہ دونوں جانب کا معاملہ ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کسی کے والد یا والدہ کا انتقال ہو جائے، جانا ہو، تو کچھ لوگوں کے تبصرے ہوتے ہیں کہ دعا کا مفت دروازہ بند ہو گیا، مفت دعا کا دروازہ۔ بھائی اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے دی تھی، ایک وقت تھا، اب یہ تبادلہ ہے۔ اگر والد یا والدہ دنیا سے چلے گئے، وہ دعائیں کرتے تھے، اب ان کو میری دعاؤں کی ضرورت ہے، اللہ کی رحمت آج ان کو چاہیے۔ اللہ نے مجھے سکھایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو اگر کامیابی چاہیے، فطروں سے بچنا ہے، اس نسل کو، اگلی نسلوں کو آپ نے جوڑ کر رکھنا ہے، اپنے خاندان کو، ان کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے، ان کو دین سکھانا ہے، ان کو معاشرے کا بدماش نہیں بنانا، ان کو تباہ شدہ انسان نہیں بنانا، ان کو معاشرے کے لیے فتنہ نہیں بنانا، تو اس کے لیے محنت مجھے بھی کرنی پڑے گی اور ان جوانوں کو بھی کرنی پڑے گی۔ تو پھر یہ معاشرہ کسی قابل بنے گا، نہیں تو ایک ریوڑ ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، ہم بھی آ گئے، ہم بھی جانے کی طرف ہیں، کب پتہ نہیں دنیا سے جانے کا پروانہ ہمارا آ جائے۔ بس اللہ کے سامنے اصل جہاں سے بات شروع کی تھی وہ یہی ہے کہ اللہ کے سامنے کل پیشی ہے، اس پیشی کے اندر کچھ نہ کچھ کر کے رکھنے کا بندوبست کر کے جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔